بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضیہ معصورہ کے اقسام اور ان کے سور۔ قضیہ معصورہ کی تعریف ہم پچھلے سبق کے اندر جان چکے ہیں کہ قضیہ معصورہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 موضوع کلی ہو، نمبر 2 حکم موضوع کے کلی کے افراد پر ہو، نمبر 3 افراد کی کمیت کا اندازہ بیان کیا گیا ہو، جیسے کل انسان حیوان، اس کو کہتے ہیں قضیہ معصورہ۔ تو آئیے پہلے ہم قضیہ معصورہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو قضیہ معصورہ کے 4 قسم ہیں۔ نمبر 1 موجبہ کلیہ، نمبر 2 موجبہ جزیہ، نمبر 3 سالبہ کلیہ، اور نمبر 4 سالبہ جزیہ۔ وجہ حسن، قضیہ معصورہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو قضیہ معصورہ کے اندر حکم ایجابی ہوگا، یا قضیہ معصورہ میں حکم سلبی ہوگا۔ اگر قضیہ معصورہ میں حکم ایجابی ہو تو اس کو قضیہ موجبہ کہتے ہیں، اور اگر قضیہ کے اندر حکم سلبی ہو تو اس کو قضیہ سالبہ کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قضیہ موجبہ، یہ پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو اس میں حکم ایجابی موضوع کے تمام افراد پر ہوگا، یا حکم ایجابی تمام افراد پر نہیں ہوگا بلکہ بعض افراد پر حکم ایجابی ہوگا۔ اگر قضیہ موجبہ میں حکم ایجابی موضوع کے تمام افراد پر ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ موجبہ کلیہ، اور اگر حکم موضوع کے بعض افراد پر ہو تو اس کو کہتے ہیں موجبہ جزیہ۔ اسی طرح سالبہ کے بھی 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اس میں حکم سلبی موضوع کے تمام افراد پر ہوگا، یا حکم سلبی موضوع کے بعض افراد پر ہوگا۔ اگر حکم سلبی موضوع کے تمام افراد پر ہو تو اس کو کہتے ہیں سالبہ کلیہ، اور اگر حکم سلبی موضوع کے بعض افراد پر ہو تو اس کو کہتے ہیں سالبہ جزیہ۔ وجہ حصر کے بعد آئیے اب ہم ان کی تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ نمبر 1 موجبہ کلیہ کی تعریف۔ موجبہ کلیہ اس قضیہ معصورہ کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم ایجابی موضوع کے تمام افراد پر ہو، یعنی جس کے اندر یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت ہے موضوع کے تمام افراد کے لیے۔ تو جس قضیہ معصورہ کے اندر یہ حکم ہو اس قضیہ معصورہ کو موجبہ کلیہ کہتے ہیں، جیسے کل انسان حیوان۔ اس کا معنی کریں گے کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے۔ تو چونکہ اس میں حیوانیت کا ثبوت کیا گیا ہے اور موضوع کے تمام افراد کے لیے، اس لیے اس کو کہیں گے موجبہ کلیہ۔ نمبر 2 موجبہ جزیہ۔ موجبہ جزیہ اس قضیہ معصورہ کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم ایجابی موضوع کے بعض افراد پر ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قضیہ معصورہ جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے بعض افراد کے لیے ہے۔ تو ایسا قضیہ جس کے اندر یہ حکم ہو اس قضیہ کو موجبہ جزیہ کہا جاتا ہے، جیسے بعض الحیوانی انسان، کہ انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں موجبہ جزیہ۔ نمبر 3 سالبہ کلیہ۔ سالبہ کلیہ اس قضیہ معصورہ کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم سلبی موضوع کے تمام افراد پر ہو، یعنی جس کے اندر یہ حکم ہو کہ محمول کی سلب ہے موضوع کے تمام افراد سے، ایسے قضیہ کو سالبہ کلیہ کہا جاتا ہے، جیسے لا شیء من الانسانی بحمار، حمار کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے، یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہے۔ نمبر 4 سالبہ جزیہ۔ سالبہ جزیہ اس قضیہ معصورہ کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم سلبی موضوع کے بعض افراد پر ہو، یعنی جس کے اندر یہ حکم ہو کہ محمول کی سلب ہے
موضوع کے بعض افراد سے، تو اس قضیہ کو سالبہ جزیہ کہتے ہیں۔ جیسے بعض الحیوانی لیس بحمار، اس کا معنی ہے کہ حمار کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے۔ تو یہ قضیہ معصورہ کے 4 قسم آگے۔ وجہ تسمیہ بھی ان کی ظاہر ہے کہ موجبہ کو موجبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حکم ایجابی پر مشتمل ہے، اور سالبہ کو سالبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حکم سلبی پر مشتمل ہے۔ پھر کلیہ کو کلیہ کہنے کی وجہ کیونکہ اس کے اندر حکم موضوع کے تمام افراد پر ہوتا ہے، اور جزیہ کو جزیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حکم موضوع کے بعض افراد پر ہوتا ہے۔ قضیہ معصورہ کے اقسام جان لینے کے بعد آئیے ہم اب قضیہ معصورہ کے اقسام کے سور کو سمجھتے ہیں، یعنی معصورات اربع کے سور۔ معصورات اربع موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، ان کو معصورات کہا جاتا ہے۔ سور، یہ سور البلد سے ہے، اور سور البلد شہر کی اس فصیل اور دیوار کو کہا جاتا ہے جو شہر کا احاطہ کرتی ہے۔ جس طرح کہ پرانے زمانے کے اندر جو شہر ہوتے تھے، ہر شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، ایک فصیل ہوتی تھی، اس دیوار کو سور البلد کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ دیوار شہر کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح یہاں سور سے مراد وہ لفظ ہے جو افراد کے احاطے کے اوپر دلالت کرے۔ آگے عام ہے کہ بعض افراد کے احاطے پر دلالت کرے یا تمام افراد کے احاطے پر دلالت کرے۔ تو جو افراد کے احاطے پر دلالت کرتا ہے یا افراد کی کمیت اور مقدار کو جو لفظ بیان کرتا ہے، اس لفظ کو قضیہ معصورہ کا سور کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قضیہ معصورہ کے 4 قسم ہیں، تو اب آئیے سمجھتے ہیں کہ معصورات اربع کے سور کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ کا سور لفظ کل، الف لام استغراق کا، اور ہر وہ الفاظ جن کے اندر جمعیت والا معنی پایا جائے، جیسا کہ جمیع، کافہ وغیرہ وغیرہ، ایسے الفاظ موجبہ کلیہ کے سور ہوتے ہیں۔ موجبہ جزیہ کا سور لفظ بعض اور واحد ہے، یعنی جس قضیہ کے اندر لفظ بعض ہو یا واحد ہو اور اس میں حکم ایجابی ہو، تو ایسے قضیہ کو موجبہ جزیہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3 سالبہ کلیہ کا سور۔ سالبہ کلیہ کا سور لفظ لا شیء اور لا واحد ہے۔ تو جس قضیہ کے اندر لا شیء اور لا واحد یہ سور ہو، ایسا قضیہ سالبہ کلیہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4 سالبہ جزیہ۔ سالبہ جزیہ کا سور لیسا بعض یا بعض لیسا یا لیسا کلو ہے۔ لیسا بعض، بعض لیسا یا لیسا کل ہے۔ تو جس قضیہ کے اندر ان 3 الفاظ میں سے کوئی لفظ ہو، وہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ معصورہ کے 4 قسم، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، ان کو سمجھا، اور اس کے علاوہ ان کے سور یعنی ان الفاظ کو جو کہ افراد کے احاطہ کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ کو جانا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق کی روشنی میں ان قضایا کی پہچان کریں کہ ان قضایا کا تعلق معصورات اربع میں سے کس قضیے کے ساتھ ہے، اور نیز یہ بتائیں کہ ان قضایا کے اندر سور کون سے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 ان الانسان لفی خسر۔ نمبر 2 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ نمبر 3 لا شیء من الحجر بانسان۔ نمبر 4 الحمد للہ رب العالمین۔ نمبر 5 بعض الطلاب حضر الدرس۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق کے ساتھ اخلاص کی دولت سے